اسلام آباد جہاں وفاقی وزیر برائے مذہبی امور سردار یوسف حج پالیسی کا اعلان کر رہے ہیں۔ یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ہماری حکومت پر عوام کا اعتماد ہی ہے کہ سال 2013 میں موصول حج درخواستیں 86,919 سے بڑھ کر 2017 میں 3,38,696 تک پہنچ گئی 3,38,696 تک پہنچ گئی اور بہت بڑا فرق الحمدللہ ہے۔ اب میں آپ کے سامنے حج پالیسی 2018 کے خد و خال پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حج پالیسی 2018 کے اہم نکات یہ ہیں: سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کی روشنی میں سیکریٹری وزارت مذہبی امور و بین المذاہب کی سربراہی میں قائم حج پالیسی فارمولیشن کمیٹی، جس میں اٹارنی جنرل آف پاکستان، وزارت قانون انصاف، وزارت خارجہ اور مسابقتی کمیشن آف پاکستان کے نمائندوں نے حج پالیسی 2017 پر نظر ثانی کی اور اس پالیسی کا مسودہ تیار کیا، جس کی منظوری وفاقی کابینہ کے اجلاس منعقدہ مورخہ 26 دسمبر 2017 میں دی گئی۔ اس پالیسی کے خد و خال پیش خدمت ہیں۔ نمبر 1، حج 2018 کے لیے پاکستان کا حج کوٹا 1,79,210 ہے 1,79,210 ہے۔ سال 2018 کے لیے پیکج جو ہے وہ شمالی ریجن پنجاب اور خیبر پختونخوا سے 2,80,000 اور جنوبی ریجن کراچی، کوئٹہ اور سکھر سے 2,70,000 یعنی سابقہ ہی رکھا گیا ہے۔ جو پچھلے سال تھا وہی ہوا۔ پچھلے سال کے حج پیکج کو برقرار رکھا گیا ہے۔ اگر ناگزیر وجوہات کی وجہ سے اضافہ کرنا پڑا تو اضافی رقم حکومت پاکستان برداشت کرے گی۔ قربانی کے 13,050 روپے اس حج پیکج کے علاوہ جمع کروانا ہوں گے، جو پہلے بھی اسی طریقے سے 13,050۔ عوام کے پرزور اصرار پر حج سکیم 2018 کے لیے سرکاری سکیم کا کوٹا مزید بڑھا کر 1,20,000 حجاج اور پرائیویٹ سکیم کے لیے 59,210 حجاج کر دیا گیا ہے۔ اگر مزید ہمیں کوٹا اگر جو ملے گا، اور امید ہے کہ انشاءاللہ مزید بھی مل جائے گا، وہ ہوگا۔ حج کا دورانیہ 38 دن سے کم کر کے 30 دن تک لانے کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مشاورت کی جائے گی۔ سرکاری سکیم کے تحت حج درخواستیں 15 جنوری سے لے کر 24 جنوری تک وصول کی جائیں گی، 15 جنوری سے لے کر 24 جنوری تک، اور انشاءاللہ 26 جنوری 2018 کو قرعہ اندازی کی جائے گی۔ حج درخواستیں مخصوص بینکوں کی نامزد برانچوں میں وصول کی جائیں گی۔ تمام بینک حج درخواستوں کی مد میں جمع ہونے والی رقم کو شرعیہ اکاؤنٹ میں رکھیں گے۔ بینکوں اور ان کی مخصوص برانچوں کا اعلان جلد ہی اشتہار کے ذریعے کیا جائے گا۔ حجاج کا انتخاب شفاف انداز میں قرعہ اندازی کے ذریعے عمل میں لایا جائے گا۔ 80 سال سے زائد عمر رسیدہ درخواست گزاروں بمائے ایک صحت مند مددگار جو اٹینڈنس ہوگا، جن کا درخواست گزار سے خونی رشتہ ہو اور درخواست دینے کا اہل ہو، جو کے لیے 10,000 کا کوٹا مختص کیا گیا ہے عمر رسیدہ حضرات کے لیے۔ اگر یہ درخواستیں 10,000 سے زائد موصول ہوئیں تو ان کا انتخاب عمر کے لحاظ سے سینئرٹی کی بنیاد پر کیا جائے گا۔ ایسے درخواست گزار جو پچھلے 3 یا اس سے زیادہ سالوں سے مسلسل ناکام ہوتے آ رہے ہیں، ان میں سے 10,000 درخواست گزاروں کا انتخاب ایک الگ قرعہ اندازی کے ذریعے عمل میں لایا جائے گا۔ اس قرعہ اندازی میں ناکام درخواست گزاروں کو عمومی قرعہ اندازی میں بھی
دوبارہ شامل کر کے کامیاب ہونے کا ایک اور موقع دیا جائے گا، 2 دفعہ یعنی اس میں شامل ہو سکیں۔ گزشتہ روایت کو برقرار رکھتے ہوئے اس سال بھی کسی کو مفت حج نہیں کروایا جائے گا۔ کوئی بھی شخص جس نے زندگی میں صرف ایک بار بھی سرکاری اسکیم کے تحت حج ادا کیا ہو، وہ حج 2018 کے لیے سرکاری اسکیم میں درخواست دینے کا اہل نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ کوئی بھی شخص جس نے گزشتہ 3 سالوں میں حج ادا کیا ہو، وہ حج 2018 کے لیے پرائیویٹ اسکیم میں درخواست دینے کا اہل تصور نہیں ہوگا۔ اس ضمن میں صرف خاتون کے محرم کو استثناء حاصل ہوگا، محرم کے لیے یہ شرط نہیں۔ سفر حج کے لیے کسی بھی عمر کی خاتون کے ساتھ محرم کا ساتھ ہونا لازم ہوگا، تاہم سعودی تعلیمات کی روشنی میں فقہ جعفریہ کی حاجن جس کی عمر 45 سال سے زائد ہو، وہ محرم کی لازمی شرط سے مستثنیٰ ہوگی۔ حج بدل کی اجازت صرف پرائیویٹ اسکیم کے ذریعے ہوگی۔ تمام حجاج کو ان کی وطن واپسی پر مخصوص پیکنگ میں 5 لیٹر زمزم پاکستان میں ایئرپورٹ پر مہیا کیا جائے گا۔ حجاج کا محافظ سکیم تکافل کی بنیاد پر وضع کی گئی ہے، حج پالیسی 2018 میں بھی جاری رہے گی۔ بین الاقوامی مشین ریڈیبل پاسپورٹ، کمپیوٹرائز قومی شناختی کارڈ اور میڈیکل سرٹیفکیٹ لازم ہوگا۔ مشین ریڈیبل پاسپورٹ کی کم از کم میعاد 20 فروری 2019 تک ہے، 20 فروری 2019 تک۔ مکہ مکرمہ میں گزشتہ 4 سالوں کے کامیاب تجربے کی روشنی میں اس سال بھی حجاج کرام کو عزیزیہ بطا قریش میں ہی ٹھہرایا جائے گا، اور حجاج کرام کو ان کی رہائش سے حرم پاک اور واپس ان کی رہائش گاہ پر چھوڑنے کے لیے 24 گھنٹے ٹرانسپورٹ کی سہولت مہیا کی جائے گی۔ حج 2018 میں سرکاری حج سکیم کے 100% حجاج کرام کو مدینہ منورہ میں مرکزیہ مسجد نبوی کے 500 میٹر کے دائرے کے اندر میں ٹھہرانے کی بھرپور کوشش کی جائے گی۔ سرکاری حج سکیم کے حجاج کرام کو مشترکہ قیامت و عام کی سہولتیں سعودی قوانین اور رہائشی اجازت ناموں کے مطابق مہیا کی جائیں گی۔ وزارت کی یہ کوشش ہے کہ حجاج کی سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس سال بھی جدہ سے مکہ کے لیے نئے ماڈل کی بسیں فراہم کی جائیں گی۔ اس کے علاوہ پچھلے سال کی طرح مکہ سے مدینہ اور واپسی کے لیے بھی حجاج کرام کو 2018 ماڈل تک کی نئی بسیں فراہم کی جائیں گی۔ مینا میں بہتر جگہ پر مکاتب لینے کی بھرپور کوشش کی جائے گی۔ مشاعر میں زیادہ سے زیادہ حجاج کرام کو ٹرین کی سہولت مہیا کی جائے گی۔ سرکاری سکیم کے کوٹے کی 2% سیٹوں کو پالیسی کے مطابق ہارڈ شپ کی بنیاد پر پر کیا جائے گا، جس میں سے سماجی ذمہ داری کے تحت 500 سیٹوں پر کم آمدنی والے ورکرز مزدور جن کے ادارے ورکرز ویلفیئر فنڈ اور EOBI کے ساتھ رجسٹر ہوں گے، ان کو پالیسی کے مطابق منتخب کیا جائے گا۔ عازمین حج کے لیے ایک جامع آگاہی مہم اور تربیت شروع کی جائے گی۔ نیز ایئر لائنز کی مشاورت سے عازمین حج کو دوران پرواز حج دستاویزی پروگرام دکھانے کا انتظام بھی کیا جائے گا۔ کوشش کی جائے گی کہ پاکستانی حجاج کی امیگریشن پاکستان میں ہی کر لی جائے، تاکہ سعودی ایئرپورٹس پر حجاج کو انتظار نہ کرنا پڑے۔ سعودی حکومت کی منظوری ملنے پر سرکاری سکیم کے 50% عازمین حج کو پاکستان سے براہ راست مدینہ منورہ پہنچایا جائے گا، اور اسی طرح ہی ان کی واپسی بھی ہوگی، اور یوں ان کے پیسوں کے ساتھ ساتھ وقت کی بھی بچت ہوگی۔ تمام عازمین حج کو نامزد ایئر لائنز PIA، سعودی ایئر لائن، شاہین انٹرنیشنل،
اور ایئر بلو کے ذریعے اجاز مقدس روانہ کیا جائے گا۔ وزارت مذہبی امور اور ایویشن ڈویژن حج کرایوں میں مزید کمی کے لیے باہمی مشاورت کرے گی۔ سرکاری حج سکیم کے حجاج کو دوران قیام مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور مشاعر یعنی کہ منا، عرفات میں 3 وقت کا کھانا فراہم کیا جائے گا۔ کھانے کے اخراجات موجودہ حج پیکج سے ہی ادا کیے جائیں گے۔ اس سال کھانے کے مینو کو مزید بہتر کیا جائے گا۔ تمام مرد و خواتین حاضمین حج کے لیے لازم ہے کہ پاکستانی شناخت والے سٹیکر کو اپنے احرام پر چسپاں کریں تاکہ ان کی پہچان ممکن ہو سکے۔ ہر خاتون عازم حج کے لیے 2 عدد عبایا اپنے امرا لے کر جانا ضروری ہوگا۔ 2 عدد عبایا۔ حج گروپ آرگنائزر کو حج پالیسی فارمولیشن کمیٹی کی سفارشات کی روشنی میں کوٹا دیا جائے گا۔ یہ کوٹا ایک شفاف انداز میں مختص کیا جائے گا اور اسسمنٹ کمیٹی کی رپورٹ وزارت خارجہ کی ویب سائٹ پر آویزاں کی جائے گی۔ جو افراد پرائیویٹ سکیم کے تحت حج ادا کریں گے ان کے لیے وزارت حج پیکج کا جائزہ لے گی تاکہ حجاج کو کم خرچ میں زیادہ سے زیادہ سہولیات بہم پہنچائی جا سکیں۔ تمام ایچ جی اوز کے لیے ضروری ہے کہ وہ کارکردگی کی گارنٹی کے طور پر اپنے کل پیکج کا 5% پیکج ملٹیپلائی کوٹا، نئی کمپنیوں کے لیے 10% سیکورٹی ڈپازٹ کیش یا بینک گارنٹی کی صورت میں جمع کروائیں، جو کہ تسلی بخش کارکردگی کی بنیاد پر واپس کر دیا جائے گا۔ حجاج کرام کی طرف سے حج 2017 میں دی گئی آراء کے عین مطابق پاکستان اور سعودی عرب میں دونوں حج سکیموں یعنی سرکاری اور نجی سکیم کے حج آپریشن کی نگرانی کے طریقہ کار کو مضبوط کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں حجاج کی شکایات جو بذریعہ کال سینٹر، ای میل اور خصوصی نگران ٹیموں کے ذریعے موصول ہوں گی ان کا فوری ازالہ کیا جائے گا۔ آج 2018 میں حجاج کی زیادہ تعداد کو مد نظر رکھتے ہوئے حجاج کے لیے حج میڈیکل مشن، اہلکار، معاونین حجاج کے اہلکار، وزارت کے سیزنل سٹاف اور پاکستانی لوکل معاونین پر مشتمل عملے کو ضرورت کی بنیاد پر تہیہ کیا جائے گا۔ وفاقی وزیر برائے مذہبی امور سردار محمد یوسف حج پالیسی کا اعلان کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ قربانی کے لیے 13,500 روپے الگ سے جمع کروانے ہوں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ گزشتہ 3 سال سے ناکام رہنے والے درخواست گزاروں کے لیے الگ سے قرآن اندازی کرانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔